اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک مختصر سا وظیفہ لے کے آئی ہوں. یہ وظیفہ مختصر سا ہے لیکن اس وظیفے کی اتنی پاور ہے، اتنی تاثیر ہے اور یہ اتنا فائدہ مند ہے کہ جس نے بھی یہ وظیفہ ٹرائی کیا ہے، یہ وظیفہ پڑھا ہے، انہیں بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا ہے. بہت زیادہ فائدہ اس کا حاصل ہوا ہے. تمام پریشانیاں دور ہو گئی ہیں. جن کی جس کام میں بھی رکاوٹیں تھیں وہ ساری ختم ہو گئی ہیں. یہ وظیفہ ایک سکون دینے والا وظیفہ ہے. قلبی سکون اس سے ملتا ہے. قلبی سکون حاصل کرنے کے لیے آپ اس بات سے واقف ہوں گے کہ اگر سکون کی بات ہے تو اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. تو دوستو، یہ جو وظیفہ، یہ اتنا سکون کرنے والا، اتنا دل کو سکون دینے والا وظیفہ ہے، اتنا دل کو سکون دینے والے یہ الفاظ ہیں کہ ایک بار آپ اسے پڑھ کر تو دیکھیں. آپ کے دل اور دماغ کو جو سکون حاصل ہوگا، جو اطمینان حاصل ہوگا، بس اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ پہ یقین رکھیں، اپنے تمام حاجات، تمام خواہشات اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کریں. آپ کی تمام مشکلات دور ہو جائیں گی. اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے اور کسی چیز میں بھی سکون نہیں ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اس کا مطلب ہے اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہی میرا کارساز ہے. جب آپ پورے یقین کے ساتھ یہ الفاظ دہرائیں گے، یہ الفاظ پڑھیں گے تو اللہ اس سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. اللہ ان الفاظ سے راضی ہو جاتا ہے اور وہ فرشتوں کی محفل میں کہتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کو، وہ بار بار یہ الفاظ دہرا رہا ہے، بار بار یہ الفاظ دہرا رہا ہے. ایک بار نہیں، 100 بار نہیں، 1000 بار نہیں، سینکڑوں بار وہ یہ الفاظ دہرا رہا ہے. اور ان الفاظ میں اتنی تاثیر ہے، ان کی اتنے فائدے ہیں کہ آپ اس عمل کو کر کے تو دیکھیں. عشاء کی نماز کے بعد 450 بار اول و آخر درود شریف، درود ابراہیمی پڑھ کے آپ یہ پڑھیں. آپ کو اپنی زندگی میں میریکلز ہوتے نظر آئیں گے، آپ کو اپنی زندگی میں معجزے ہوتے نظر آئیں گے. جب آپ کہتے ہیں کہ فلاں کی زندگی میں تو میریکلز ہو رہے ہیں تو آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. اللہ پہ یقین رکھیں اور آپ یہ تسبیح پڑھیں. اس تسبیح سے آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. چاہے کسی کی اولاد نہیں ہو رہی، وہ یہ وظیفہ پڑھتے وقت ذہن میں یہی رکھے کہ اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما. اگر کسی کا بیٹا نہیں ہو رہا، اولاد نرینہ نہیں ہو رہا، تو وہ ذہن میں یہی رکھے کہ اللہ مجھے اولاد نرینہ عطا فرما، نیک صالح اولاد عطا فرما، بے عیب اولاد عطا فرما. اگر کسی کا رشتے میں بندش ہے، اگر کسی کی شادی میں رکاوٹ ہے، کسی کے رشتے میں رکاوٹ ہے، تو وہ یہی تسبیحات پڑھے اور یہی نیت کرے. اگر کسی انسان کا خود کا مسئلہ ہے، کسی کے بیٹے بیٹی کا مسئلہ ہے رشتوں کا، تو وہ یہی نیت رکھے کہ اللہ میرے بیٹے یا بیٹی کا، جس کا بھی رشتہ کا مسئلہ ہے، جو بھی مسائل ہیں وہ حل کر دے. وہ کسی اچھی جگہ پہ، نیک لوگوں میں، شریف لوگوں میں میرے بچوں کا رشتہ کر دے. کاروبار میں ترقی کے لیے یہ وظیفہ آپ پڑھیں، کثرت کے ساتھ پڑھیں، دل لگا کر پڑھیں، دن رات زبان پہ آپ کا یہی ورد ہو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. پھر آپ اپنی زندگی میں میریکلز دیکھیں گے. آپ کی تمام خواہشات پوری ہوں گی، تمام تکالیف دور ہوں گی. جن کے کاروباری مسائل ہیں،
जिस طرح کے جو بھی مسائل ہیں نا، آپ ایک بار یہ آزما کر تو دیکھیں، آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، تمام مشکلات دور ہو جائیں گی۔ درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ جو لوگ درود ابراہیمی سے، درود شریف سے دوستی کر لیتے ہیں، کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین لوگوں میں سے شامل ہو جاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں محبوب ترین لوگوں میں سے شامل ہو جاتے ہیں۔ جب آپ لوگ درود ابراہیمی کثرت سے پڑھتے ہیں اور اپنے تمام مسائل، تمام تکالیف اس درود شریف کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں کہ ہماری یہ تکالیف ہیں، یہ پریشانیاں ہیں، یہ حاجات ہیں، فرشتے اسی طرح بارگاہ رسول میں بیان کرتے ہیں کہ آپ کا فلاں فلاں بندہ تکلیف میں ہے، تو آپ یقین کریں آپ کے تمام مسائل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے حل ہو جائیں گے۔ آپ اللہ کا ذکر کریں۔ اگر آپ کا دل بے سکون ہے تو آپ اللہ کا ذکر کریں، کثرت سے کریں۔ یہ دنیا فانی ہے، ایک نہ ایک دن ختم ہو جانے والی ہے، لیکن ان تمام مسائل کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستے دکھائے ہیں کہ ہم کس طرح اپنے مسائل اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر سکتے ہیں۔ تو وہی راستہ ایک ذکر کا ہے۔ اللہ کا ذکر کریں، کثرت کے ساتھ کریں، دن بھر آپ کی زبان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی محفل میں آپ کو یاد کریں گے کہ دیکھ میرا بندہ میرا ذکر کر رہا ہے اور کثرت سے کر رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم پہ تکلیف ڈالی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پہ آزمائش ڈالی ہے، مشکلات میں گھرا ہوا ہے، تو اس کا یہی ایک طریقہ ہے، یہی ایک راستہ ہے کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، اسی کی بارگاہ میں اپنی تمام خواہشات، حاجات، تکالیف ڈالیں تاکہ ہماری تمام مشکلات حل ہوں۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے مجھے کمنٹ کریں، لائک کریں، میرے چینل کو سپورٹ